अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम क़ारिईन व नाज़रीन, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, माओ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह पारे 3 यानी तिलकर रसुल और सूरे आली इमरान का सबक चल रहा है। आज के सबक में पहला हिस्सा होगा पार्ट 1 यानी तजवीद के साथ सबक पढ़ा जाएगा मुकम्मल, और दूसरा हिस्सा होगा तजवीद के क़वाइद, कहाँ पर किस तरह पढ़ना है, किसको किस तरह पढ़ना है। और तीसरा हिस्सा आज के सबक में एक अहम दुआ बताई जाएगी जो हर एक माँ बाप के लिए ज़रूरी दुआ है। हर एक माँ बाप, चाहे वो कम उम्र वाले माँ बाप हो, ज़्यादा उम्र वाले माँ बाप हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी भी उम्र के हो, तो हर उम्र वाले माँ बाप के लिए एक अहम दुआ आज के सबक में बताई जाएगी। तो पहले सबक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इस दुआ की तरफ आते हैं जिस दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूलियत रखी है कि इस दुआ को पढ़ने के बाद बंदे की वो दुआ कबूल हो जाती है। तो शुरू करते हैं बिला ताख़ीर के मुख्तसर वक्त में सबक को मुकम्मल करने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुन्क ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबह इन्नक समीउद दुआ। फ़नादतहुल मलाइकतु वहुव क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुक बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वक़द बलग़नियल किबर वम्रअती आक़िर। क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। क़ाल रब्बि इजअल ली आयह। क़ाल आयतुक अल्ला तुकल्लिमन नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़्कुर रब्बक कसीरन वसब्बिह बिलअशिय्यि वल इब्कार। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकि वतहहरकि वस्तफ़ाकि अला निसाइल आलमीन। या मरियम क़ुनुती लिरब्बिकि वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ून अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ تو اب اس کے قواعد ہوں گے۔ سب سے پہلے جیم یہاں وقف جائز کی علامت ہے، یہاں رکنا چاہیے، یہ بھی وہی حکم ہے، آیت پر ہمیشہ رکنا ہے۔ لام الف یہاں پر کسی بھی صورت میں رکنے کی اجازت نہیں ہے، سانس بس نہ ہو تو رک کر لوٹا کر پھر پڑھنا ہے۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر بھی رک جانا ہے۔ صاد یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، رکنے کی اجازت ہے، بہتر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام الف یہاں پر بھی ملا کر پڑھنا ہے۔ قاف آنے کے بعد سب سے پہلے لام الف کا حکم چلے گا، لام الف کا زیادہ حکم چلے گا، اور لام الف اگر یہی لام الف آپ کو اس آیت کے اوپر بھی آتا ہے تبھی بھی لام الف کا اتنا پاور ہے کہ ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے، آیت ہے اور لام الف ہے، تو یہاں پر اتنا پاور اس لام الف کو دیا گیا ہے، اپنے اندر یہ رکھتا ہے کہ ملا کر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہاں پر رکنے کی آپ کی مرضی چاہے یہاں پر رک سکتے ہیں، اور مرضی نہ ہو تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ان احکام کا روزانہ سننا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ غلطی سے بچ سکے۔ اب جو دعا ابتدا میں بتائی گئی تھی جس کا ہر عمر والوں کے لیے ضروری ہے، وہ دعا یہ ہے: ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس کا ترجمہ سن لیں: اے میرے رب مجھے عطا فرما اپنی طرف سے پاک اولاد، ذریۃ طیبہ، پاک یعنی نیک صالح اولاد، بلا شبہ یعنی یقیناً آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ تو یہ اولاد جن کو نہیں ہوئی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جن کو اولاد ہے لیکن نافرمان ہیں، ضد کرنے والی ہے، پریشان کرنے والی ہے، یا پھر قابو میں نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے، ایسے اولاد کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو کتنا پڑھنا ہے یہ اولاد کے حساب سے ہوتا ہے، یعنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، یا پھر اولاد ضد وغیرہ کرتی ہے اس کے لیے ہے، یا پھر اولاد بات نہیں سنتی، اور بہت سارے وجوہات ہیں۔ تو اس کے لیے آپ جس کسی کو اس کا کتنے مرتبہ پڑھنا ہے اس کا وقت چاہیے، اس کا ٹائم چاہیے، کب پڑھنا ہے، کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے لیے کمنٹ میں ضرور پوچھیں، اس کا جواب دیا جائے گا، کیونکہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ٹائم منتخب ہوتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں تجوید کے ساتھ سبق، قواعد اور یہ دعا تھی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ضروری قواعد کے ساتھ جو اہم چیزیں ہوں گی وہ ذکر کی جائیں گی۔ لہذا آپ حضرات کا کام یہ ہے کہ خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں، شیئر کے ذریعے سے، سبسکرائب کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ العزیز 24 گھنٹوں کے اندر کا صرف 8 سے 10 منٹ کا وقت زندگی بدل دے گا، یعنی قرآن پاک کو تجوید سے پڑھ کر دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔